الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له لا مثل له ولا مماثل له ونشهد أن سيدنا ومولانا طبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفيع صدورنا قرتنا وقرة عيوننا مطلوبنا مسهوبنا موجودنا ومقصودنا وآلانا وأولانا ومولانا محمد أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آواز بلند درود پاک اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا وزرقته قصة مختصر بلغ الهدى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے چھوٹی سی آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے دعا فرمائے کہ مجھے رب کائنات حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ کہ وہ لوگ جو میرے راستے میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کی سمجھ نہیں آتی اور دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ گمان بھی مت کرو وہ لوگ زندہ ہیں اللہ کے رب کے پاس خاص فضل و کرم کے سائے
چھائے کے نیچے موجود ہیں۔ آج 10 محرم الحرام کا دن ہے، شہادت امام حسین علیہ السلام کا دن ہے۔ اسی موضوع پر انشاءاللہ چند معاملات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ یہ اسلام کا عربی لحاظ سے پہلا مہینہ ہے۔ آج 10 محرم الحرام شہادت قربانی امام حسین، اور پچھلا مہینہ جو ذی الحج کا گزرا وہ 10 ذی الحج کو قربانی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل تھی۔ یعنی کہ ہمارا سال کا پہلا مہینہ جو ہے وہ بھی قربانیوں کا مہینہ ہے، اور جو سال کا آخری مہینہ ہے وہ بھی قربانیوں کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت نے چشم فلک کو یہ منظر کبھی نہیں بھول سکتا کہ جب باپ اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلائے، زمین کانپ اٹھی، پہاڑوں کے دل دہل گئے۔ بیٹا بھی کتنی سعادت مندی سے عرض کرتا ہے، ابا جان آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے ہاتھ رک جائیں یا کانپ جائیں، میں اس سعادت مندی سے محروم ہو جاؤں۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ ابا جی دیر نہ کیجئے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ اور خلیل اللہ بیٹے کے گلے پر چھری چلاتے ہیں۔ پروردگار عالم نے دونوں کا یہ جب منظر دیکھا تو یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین وفدیناہ بذبح عظیم۔ اے ابراہیم، بے شک تو نے خواب کو سچا کر دکھایا، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں ان کو، اور ہم نے ایک بہت بڑا ذبیحہ فدا میں دے کر، یعنی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو دے کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا۔ تو جب اللہ رب العزت نے خواب میں ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا کہ آپ اپنے بیٹے کی قربانی دیں، انہوں نے وہ قربانی کو سچ کرتے ہوئے 10 محرم کے 10 ذی الحج کو اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا دی، کیونکہ رضا الہی نہیں تھی، لیکن اللہ رب العزت کو کچھ اور منظور تھا۔ دونوں کا امتحان لے لیا، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح نہیں ہونے دیا، اور اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام بچ گئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہے تھے۔ ادھر حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹوں اور بھانجوں اور بھتیجوں کو ساتھ لے کر میدان کربلا میں پہنچ چکے تھے۔ اب اور ایک کو اپنے دستے مبارک کے ساتھ، اپنے ہاتھ کے ساتھ تیار فرما کر میدان کربلا میں روانہ فرما رہے تھے کہ قبل اس کے کہ میں شہادت بیان کروں، 2 باتیں قابل غور ہیں، انہیں سماعت فرمائیے۔ پہلی یہ کہ جب شہید کا خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو اسے دیدار الہی نصیب ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ شہید کے جسم پر کسی قسم کا بھی زخم آئے تو اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ یہاں پر ایک دل میں خیال آتا ہے، ایک شبہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کے جسم پر زخم لگے اور اسے تکلیف نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ جب بھی جسم کاٹا جائے درد اور تکلیف ضرور ہوتی ہے۔ آپ نے اس کو قرآن کریم سے سورہ یوسف علیہ السلام، سورہ یوسف کا بیان سنایا۔ مصر کی عورتیں زلیخا کے گھر مہمان تھی، اور کھانا کھانے کے بعد زلیخا کو تانے دینے لگی، تو شہزادی ہو کر یوسف علیہ السلام جو تمہارا نوکر اور غلام ہے کیا اس پر عاشق ہو گئی؟ زلیخا نے کہا اگر تم میرے یوسف کو ایک نظر دیکھ لو تو کبھی تم مجھے تانے نہیں دو گی۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تم مجھے ہمیں دکھاؤ کہ یوسف علیہ السلام کون ہیں۔ ویڈیو کمپلیٹ بنانی ہے، ٹھیک ہے۔ زلیخا نے عرض کیا یوسف علیہ السلام کی خدمت میں، اے یوسف ایک مرتبہ اپنا چہرہ دکھا دے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لائے۔ جب ان کی نگاہیں یوسف علیہ السلام کے چہرے پر پڑی تو قرآن کریم فرماتا ہے
فلما رأيناه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك کریم. کہ جب عورتوں نے یوسف کو دیکھا اس کی بڑائی بولنے لگی اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بولی اللہ کو پاکی ہے، اللہ پاک ہے، یہ انسان نہیں کوئی، یہ تو نیک فرشتہ معلوم ہوتا ہے. اور ان کے ہاتھ کٹ گئے، انہوں نے کوئی تکلیف نہ ہوئی حالانکہ ہاتھ کٹ رہے تھے. یہ وجہ یہ تھی کہ سامنے یوسف علیہ السلام کا چہرہ تھا اور سامنے یوسف علیہ السلام کا جمال تھا، سامنے یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال تھا. اور یہ تو یوسف تھا. اور جب شہادت کے وقت انسان کے جسم پر، شہید کے جسم پر وہ کٹ لگتا ہے، زخم آتا ہے، تو اس وقت دیدار الہی ہوتا ہے. جس نے یوسف علیہ السلام کو پیدا کیا وہ خود ذات اپنا دیدار کراتی ہے. تو مجھے بتائیں کیسے شہید کو درد ہوگا، کیسے اس کو تکلیف ہوتی ہوگی. اور یہی وجہ ہے کہ شہید کو زخموں کی درد نہیں ہوتی. یہاں ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ہاتھ کاٹ لیے. ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں لو امی زلیخا لو رائنا جبینہ، اگر مصر کی عورتیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتی تو اپنے ہاتھ کی بجائے اپنے دل کاٹ بیٹھتی. اور امام اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حسن یوسف پر کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب. مصر کی عورتیں ہیں، عرب کے مرد ہیں، اور ادھر انگلیاں ہیں ادھر سر ہیں، ادھر انگلیاں کٹ رہی ہیں ادھر سر کٹائے جا رہے ہیں. کٹنا بے اختیار ہوتا ہے اور کٹانا بے اختیار ہوتا ہے. ہاں تو میں عرض کر رہا تھا شہید کو شہادت کے وقت چونکہ زیارت خداوندی نصیب ہوتی ہے اور اسے وہ اس میں اتنا محور اور مستغرق ہو جاتا ہے کہ اس پر اگر گھوڑے یا ٹینک اس کے جسم کو رونتے چلے جائیں تو اسے محسوس نہیں ہوتا، اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی. شہید جب جنت میں جائے گا تو عرض کرے گا اے رب کریم میں نے تیری جنت دیکھ لی، اس کے میوے کھا لیے، نہروں سے دودھ اور شہر وغیرہ پی لیا، مگر یا اللہ مجھے تیری جنت میں لذت نہیں آتی. پروردگار عالم پوچھیں گے، فرمائیں گے اے میری راہ میں جان قربان کرنے والے، میری جنت میں کس چیز کی کمی ہے؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسَكُمْ، کہ جو چیز تم منہ سے طلب کرتا ہے وہ تجھے دنیا میں وہی جنت میں مل جاتی ہے، تو پھر کس چیز کی کمی ہے؟ وہ شہید عرض کرے گا یا اللہ مجھے وہ لذت جو میدان جہاد میں دشمن کی تلوار کے نیچے ملی تھی وہ لذت یہاں نہیں ملتی. اس وقت جو تیرا دیدار ملا تھا وہ مجھے نہیں ملتا. اور وہ شہید عرض کرے گا ثم اقتلوا، یا اللہ مجھے دوبارہ قتل کیا جائے، ثم احیا پھر زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل پھر قتل کیا جاؤں، ثم احیا پھر زندہ کیا جاؤں، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے، مجھے وہ لذت تیری جنت میں نہیں آتی. کیا شان ہے شہیدوں کی کہ جو شہید جنت میں، ہم دنیا میں رو رو کر جنت کے لیے گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے ہیں یا اللہ ہمیں جنت نصیب فرمانا، مرنے کے بعد ہمیں جنت نصیب فرمانا، لیکن وہ شہید جنت میں جا کر پھر وہ اللہ سے عرض کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے جنت میں مزہ نہیں آ رہا، مجھے دنیا میں بھیج، تیری راہ میں پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، مجھے وہ لذت زیادہ آتی ہے. اور جب ماہ محرم کا مہینہ آتا ہے تو دلوں کے اندر جذبہ شہادت پیدا ہو جاتا ہے اور اس شہادت عظمیٰ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. وہ قربانیاں سامنے آ جاتی ہیں جن کی گواہی آج بھی کربلا کی تپتی ہوئی ریت دے رہی ہے، آج بھی کربلا کی تپتی ہوئی ریت کے ذرے ذرے دے رہے ہیں. مختصر سا قافلہ اور اس قافلے کا رہنما وہ ہے جسے دیکھ کر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے مجھے حسین سے جنت کی خوشبو آتی ہے، مجھے حسین سے جنت کی خوشبو آتی ہے. ایک دن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار رسالت میں حاضر ہوئے، دیکھا کہ شہزادہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کندھوں پر سوار ہیں۔ فاروق اعظم نے فرمایا نعم المرکب، کتنی اچھی سواری ہے۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی بات کو ٹوکتے ہوئے فرمایا نعم الرکاب، سواری تو اچھی ہے ہی ہے، یہ دیکھو کہ سوار کتنا خوبصورت ہے، یہ دیکھو کہ سوار کتنا خوبصورت ہے۔ کربلا کے اس عظیم شہید کی فضیلت میں ایک اور حدیث سنیے۔ امام ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمہ اپنی کتاب میں نقل فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میری ان آنکھوں نے دیکھا اور کانوں نے سنا حضور علیہ السلام حضرت حسین علیہ السلام کے ہاتھوں کو پکڑے ہوئے تھے اور امام حسین کے پاؤں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر رکھے ہوئے تھے، پاؤں پر رکھے ہوئے تھے اور فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے شہزادہ چڑھا، جیسے ایک نانا اپنے نواسے کو چار پائی پر بیٹھ کر جھولا کھلاتا ہے یا اس کو گود میں لے کر کھلاتا ہے، ہاتھ پکڑے ہوئے ہوتے ہیں، پاؤں کے اوپر رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کو پکڑ کر کھینچ کر کہتا ہے کہ میرے جسم پر چڑھا۔ شہزادہ امام حسین کو فرما رہے ہیں کہ اے میرے نواسے میرے جسم پر چڑھا، یہاں تک کہ آپ چڑھتے چڑھتے اپنے قدم مبارک نبی پاک علیہ السلام کے سینے پر رکھ دیے۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے نواسا منہ کھول، پھر آپ نے اپنا لاب دہن امام حسین علیہ السلام کے منہ میں ڈالا اور آپ کے منہ کو چوم لیا اور پھر کہا اے اللہ میں بھی اسے محبوب رکھتا ہوں، اے میرے پروردگار تو بھی اسے محبوب رکھنا، اے میرے پروردگار تو بھی اسے محبوب رکھنا۔ کتنی شان امام حسین علیہ السلام کی دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام نے 7 سال 7 مہینے اور 7 دن نبی پاک علیہ السلام کی گود میں رہے اور آپ کی تربیت امام حسین علیہ السلام کی تربیت نبی پاک علیہ السلام کے پاس ہوتی رہی۔ تربیت کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ زکوٰۃ کی کھجوروں کا ٹوکرا آیا، رکھا ہوا تھا، شہزادہ امام حسین کے بچپن کا زمانہ تھا، آپ نے کھجور ٹوکرے سے نکال کر منہ میں رکھ لی تو نبی پاک علیہ السلام نے انگلی منہ میں ڈال کر وہ کھجور نکال لی اور فرمایا کخ کخ، یہ اچھی بات نہیں، عربی کا لفظ ہے کخ کخ، چھی چھی، جیسے ہم کسی بچے کو بولتے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ اسی طرح نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یعنی یہ ناپاک ہے مت کھا، کیونکہ زکوٰۃ کا مال سادات پر نہیں لگتا، زکوٰۃ کا مال سادات پر حرام ہے۔ اور حضرت امام حسین 7 سال 7 ماہ اور 7 دن تک حضور علیہ السلام کی سایہ شفقت میں رہے۔ اس تربیت نے آپ کو علم، فضل، شجاعت، سخاوت، ہمت، رفاعت، تقوی اور زہد کی مکمل تصویر بنا دیا۔ میں صرف آپ کی شفقت اور مہربانی کا ایک واقعہ پیش کر کے پھر آگے چلوں گا۔ ایک دن آپ کے ہاں چند معزز مہمانوں کی دعوت تھی، ایک غلام نے ایک کھانے کا قیمتی برتن توڑ ڈالا، آپ نے اس کی طرف غصے سے دیکھا، وہ غلام قرآن کریم کا عالم تھا، اس نے فوراً یہ آیت پڑھی والکاظمین الغیظ، مومن غصے کو پی جانے والے ہیں۔ یہ سن کر امام حسین نے فرمایا قذمت غیظی، میں نے غصے کو پی لیا۔ پھر اس غلام نے آیت کا اگلا حصہ تلاوت کیا والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے۔ آپ نے فرمایا عفوت عنک، میں نے تجھے معاف بھی کر دیا۔ اور غلام نے آیت کو پورے کرتے ہوئے پھر آگے پڑھا واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا جا، میں نے اللہ کی رضا کے لیے تجھے آزاد کیا۔ اب رحمت اور شفقت دیکھیں کہ برتن بھی امام حسین کا ٹوٹا اور انہوں نے اس کو معاف بھی کیا، اور شفقت اتنی کہ اس غلام کو آزاد بھی کر دیا اللہ کی رضا کے لیے۔ اسی طرح لگا دی ہے میرے محبوب نے ایسی لگن مجھ کو، گزاروں گا اسی لذت میں باقی کی عمر اپنی۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے ساتھ ہی ان کی شہادت کی خبر مشہور ہو چکی تھی۔
حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل نے مجھے اطلاع دی ہے کہ میرا فرزند سرزمین فراق میں شہید کیا جائے گا۔ میں نے جبرائیل سے کہا اس مقتل گاہ کی مٹی لا کر مجھے دو، بس اس نے یہ وہ مٹی لا کر دی۔ پھر وہ مٹی حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھ مبارک میں اٹھائی اور ام سلمہ کو دے دی اور کہا اور فرمایا کہ جب یہ مٹی رنگ خون کی طرح لال ہو جائے تو سمجھ لینا آج میرے نواسے رسول کی شہادت کا دن ہے۔ وہ مٹی مدینہ منورہ میں حضرت ام سلمہ کے گھر موجود رہی۔ سید عالم ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس مٹی کو شیشی کے برتن میں ڈال کر رکھ دیا گیا۔ جب امام علی مقام کربلا میں شہید ہوئے، کربلا کتنا دور تھا عراق کے اندر، اور مدینہ منورہ میں جو مٹی جبرائیل لائے تھے وہ مٹی خون کی طرح لال ہو گئی۔ شہادت کا دن تھا، آج وہی شہادت کا دن ہے۔ میدان کربلا میں کیا منظر ہوگا اس وقت کہ فرشتے اوپر سے امام حسین سے اجازت لیتے ہیں، اے نواسہ رسول اگر تو حکم دے تو ہم ان کو نزدہ معبود کر دیں، لیکن شہزادہ امام حسین عرض کرتے ہیں یا اللہ میں تیری رضا پر راضی ہوں، میں تیری ہر طرح پر رضا پر راضی ہوں۔ اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم باخبر ہوتے ہوئے ان کو پتا تھا کہ میرے نواسے سے اتنا بڑا امتحان بھی لیا جائے گا اور وہ شہید بھی کیے جائیں گے، لیکن ایک بار بھی یہ دعا نہیں کی کہ یا اللہ میرے نواسے سے یہ امتحان دور کر دے، نہیں، بلکہ یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ میرے نواسے کو، میرے شہزادہ امام حسین کو اس امتحان سے کامیاب فرمانا۔ اور یہی دعا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کرتی رہی، اور یہی دعا حضرت شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کرتے رہے۔ اور وقت گزرتا گیا اور کربلا کی مہم واقعہ قریب آتی گئی۔ آخر وہ وقت آیا جب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نظر حضرت زہرا کا لخت جگر شہزادہ گلگل بقا مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہونے کی تیاری کر رہا تھا۔ روضہ رسول کی جدائی کون پتھر دل برداشت کر سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ مدینہ پاک سے رخصت ہوئے تو عرض کرتے تھے ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑے رہو، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑے رہو، قافلہ دعائے رضا اول گیا آخر گیا۔ شہزادہ عالی مقام مدینہ پاک سے رخصت ہونے سے پہلے رات کو اپنے نانا جان کی قبر مبارک پر روضہ انور پر حاضر ہوتے ہیں اور روضہ انور سے لپٹ کر زاروں قطار روتے ہیں اور عرض کرتے ہیں نانا جان میں وہ ہوئی حسین ہوں جس کے لیے ہرنی اپنا بچہ لے کر آتی ہے، میں وہی دل پر فاطمہ ہوں جس کا گہوارہ جس کا جھولا فرشتے جھلایا کرتے تھے، میں وہی شہزادہ ہوں کہ جس کو آپ کندھوں پر اٹھا کر سوار فرمایا کرتے تھے۔ یوں ہی عرض کرتے کرتے آگ لگ گئی، دیکھا کہ سرور عالم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوتے ہیں، آپ کے سر مبارک کو گود میں لے کر فرما رہے ہیں اے لخت جگر بہت جلد تو ہم سے آ ملے گا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تو میرے پاس پیاسا بھوکا سا جگر لے کر آ رہا ہے، یہ جسم نوری خاک سے کربلا سے آلود ہوگا، یہ عرض خون حلق سے رنگین ہو جائے گا، بیٹا حسین صبر کرنا، بیٹا حسین صبر کرنا۔ تھوڑی دیر بعد آنکھ کھل گئی اور نالا کنار اپنی والدہ محترمہ کی قبر مبارک پر تشریف لے گئے اور عرض کیا اے اماں جان آپ کا پیارا حسین اپنا حلق کٹوانے کے لیے میدان کربلا کی طرف روانہ ہو رہا ہے، آپ سے رخصت لینے آیا ہوں۔ تربت زہرا سے آواز آتی ہے مشیت الہی یہی ہے، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں، بیٹا حسین صبر کرنا۔ والدہ سے اجازت لے کر واپس تشریف لائے اور مکہ مکرمہ کی طرف کوچ کرنے کی تیاری کرنے لگے۔ فرزند پیغمبر کا مدینے سے سفر ہے
فرزند پیغمبر کا مدینے سے سفر ہے، سادات کی بستی کی اجڑنے کی خبر ہے، گلو صفت چمن تہارا سے جانے کو چلے ہیں، گھر چھوڑ کر جنگل کو بسانے کو چلے ہیں، گھر چھوڑ کر جنگل کو بسانے کو چلے ہیں۔ رات کی تاریکی چھا گئی، رات کی تاریکی چھا چکی تھی، ہر طرف خاموشی ہی خاموشی تھی۔ یا رسول اللہ، یا علی۔ رات کی تاریکی چھا چکی تھی، ہر طرف خاموشی ہی خاموشی تھی۔ یہ وہی مدینہ ہے جہاں نانا جان کے کندھوں پر کھیلا کرتے تھے۔ نیکی کی تقدیر 27 رجب 20 ہجری اسی رات کو حضور علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لاتے لے گئے، اور یہی تاریخ حضرت امام حسین علیہ السلام کی سفر کی ہے، اور یہی کربلا کی معراج کی شہادت عظمیٰ کی معراج ہے، جن کے 27 معراج کو 27 رجب اور مرجب کو نبی پاک علیہ السلام نے آسمانوں کی معراج کی، اور یہی 27 رجب اور مرجب کی رات کو شہزادہ امام حسین علیہ السلام نے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت کی۔ جب مکہ پہنچ کر آپ نے شعب ابو طالب میں قیام فرمایا۔ یہ وہی مقام ہے جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مقیم تھے جب قریش مکہ نے آپ سے بائیکاٹ کیا تھا۔ تمام صحابہ خوش ہوئے کہ نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول ہم میں تشریف لا چکے ہیں، مگر قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ کوفہ والوں نے مسلسل خطوط لکھنا شروع کر دیے۔ ان خطوط کا مضمون کیا تھا؟ خطوط کا مضمون یہ تھا کہ اب ہم پر کوئی امام نہیں ہے، اب آپ آئیے تاکہ آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں حق پر جمع کر دے۔ اگرچہ نعمان گورنر کوفہ شاہی محل میں موجود ہے، مگر اس کے ساتھ نہ تو ہم شریک جمعہ ہوتے ہیں اور نہ ہی شریک عید ہوتے ہیں۔ اگر ہم کو یہ معلوم ہو جائے کہ آپ تشریف لا رہے ہیں تو ہم اس کو اس طرح نکال دیں گے کہ وہ شام میں جا کر دم لے گا۔ اتنی سینکڑوں چٹھیاں آپ کے پاس پہنچ رہی تھی۔ ادھر مکہ مکرمہ کے اکابر صحابہ جو نبی پاک علیہ السلام کے دور سے کچھ صحابہ موجود تھے، اکابر صحابہ، ان سے مشورہ کیا جا رہا ہے، جن میں حضرت عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر اور عمر بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، ہم نے سنا ہے کہ آپ عراق جا رہے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ جن لوگوں نے آپ کو خطوط لکھے ہیں وہی آپ سے لڑیں گے، بلکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو گلے سے لگا کر نہایت درد مندانہ مشورہ عرض کیا، اگر آپ حجاز میں یعنی مکہ مکرمہ میں مکمل طور پر تشریف فرما ہو جائے تو ہم سب آپ کے بیعت ہو جائیں گے اور ہم سب آپ کی ابتداء میں کام کریں گے۔ اسی طرح میں کوفہ والوں کے اور پیغام آئے تو آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا، یہ بات طے ہوئی کہ پہلے حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا جائے۔ جب حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا جائے تاکہ وہ وہاں کے حالات جا کر بتائیں، جاتی دفعہ جب امام مسلم بن عقیل جانے لگے تو وہ اپنے 2 معصوم بچے محمد اور ابراہیم کو اپنے ساتھ لے گئے، کیونکہ وہ کم سن تھے، ایک کی عمر 7 سال تھی، ایک کی عمر 6 سال تھی، وہ دونوں اپنے بچوں کو ساتھ لے گئے۔ جب امام مسلم نے کوفہ کی سرزمین پر قدم رکھا تو اہل کوفہ نے شاندار استقبال کیا، اور صرف ایک ہی دن میں 40,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور آپ کے ہاتھ پر بیعت میں داخل ہو گئے۔ کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر نے بھی کوئی اعتراض نہ کیا۔ کوفہ والوں کی یہ محبت دیکھ کر امام مسلم بن عقیل نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، آپ نے ایک قاصد بھیج کر فوراً روانہ کیا کہ آپ جائیں اور یہ خط امام حسین علیہ السلام کو دیں۔ اس میں لکھا تھا کہ آپ فوراً تشریف لے آئیں کوفہ کی طرف، یہاں کے حالات بالکل ٹھیک ہیں۔ ادھر جب یزید کو
اس صورتحال کا علم ہوا تو اہل کوفہ نے امام حسین کی بیعت قبول کر لی ہے۔ تو ان کے نمائندے مسلم بن عقیل ایک طرح سے کوفہ کے والی ہو گئے ہیں۔ اس وقت وہ کوفہ کے مالک بن گئے ہیں اور گورنر ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر رہا۔ تو اس نے بصرہ کے گورنر ابن زیاد کو فوراً کوفہ روانہ کیا اور کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر کو تمام عہدوں سے معطل کر دیا۔ ابن زیاد بڑا مکار اور چلاک انسان تھا۔ جب وہ آیا وہ سمجھتا تھا کہ جب میں کوفہ پہنچوں گا تو لوگ حضرت امام حسین علیہ السلام کی انتظار میں ہوں گے۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے جب شام سے نکلا کوفہ کی طرف آیا، اس نے وہ رستہ اختیار کیا جو رستہ مکہ مکرمہ سے کوفہ کی طرف آتا تھا۔ جب وہ اس رستے سے آیا اس نے اپنا چہرہ ڈھانپا ہوا تھا۔ لوگوں نے سمجھا کہ شاید امام حسین تشریف لا چکے ہیں۔ انہوں نے امام حسین کی شان میں نعرے لگانا شروع کر دیے اور وہ تھا تو پھر وہ دوسرا ابن زیاد تھا۔ ابن زیاد جب آیا اس نے اپنے چہرے کو ڈھانپا ہوا تھا۔ لوگ نعرے لگاتے ہوئے قلعے کے پاس لے گئے۔ قلعے کی دیوار پر ابن زیاد فوراً چڑھ گیا اور اپنے چہرے سے نقاب اٹھایا تو اہل کوفہ والے پریشان ہو گئے کہ یہ تو ابن زیاد ہے، بہت چلاک اور مکار انسان ہے۔ ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ آخرکار ابن زیاد نے فوراً اعلان کیا، اے کوفہ والو، تم نے مسلم بن عقیل کے بیعت پر ہاتھ پر بیعت کر کے ہمارے غضب کو دعوت دی ہے۔ صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے اگر تم نے حضرت مسلم بن عقیل کی بیعت نہ توڑی تو تمہارے گھروں کو تمہارے بچوں سمیت جلا دیا جائے گا۔ آخرکار کوفہ والے ابن زیاد کی دھمکیوں میں آ گئے۔ ان کے جسم تھر تھر کانپنے لگ گئے کیونکہ وہ بہت چلاک اور مکار انسان تھا۔ سینکڑوں کوفیوں نے اسی وقت بیعت توڑنے کا اعلان کر دیا اور باقی تقریباً تمام ہی اعتراض میں مبتلا ہو گئے، آیا بیعت رکھیں یا نہ رکھیں۔ حضرت امام مسلم ہانی بن عروہ کے گھر پر موجود تھے اور اس کو کہا کہ اہل کوفہ نے میرے ساتھ بدعہدی کی ہے، میرے ساتھ بد اخلاقی کی ہے، میرے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ وفا نہیں کیا۔ ادھر ابن زیاد نے جو کوفہ کے 40 معززین یعنی کہ جو 40 سردار تھے ان کو بلا کر قلعے کے اندر قید کر لیا۔ ادھر جب ابن زیاد کو علم ہوا کہ امام مسلم ہانی کے گھر پر موجود ہے تو اس نے ہانی کو بلا کر کہا، تم نے میرے دشمن کو بنا دی ہے، اگر مجھے تیری زرینہ دوستی کا پاس نہ ہوتا تو میں ابھی تیری گردن اڑا دیتا۔ حضرت ہانی نے کہا، دوستی کا پاس کرتا ہے اور رسول کریم کی نسبت کا کوئی احساس نہیں، اگر آخر اس ظالم نے ہانی کو شہید